أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ ان بے شک ربکم رب تمہارا اللہ اللہ تعالی ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا علی العرش عرش پر، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے اللیلہ رات کو، النہار دن پر، یطلبہ جو طلب کرتا ہے اسے، حثیثاً تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات جو مسخر کیے ہوئے ہیں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، الا خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، تبارک بہت بابرکت ہے، اللہ اللہ تعالی، رب جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ بے شک تمہارا رب اللہ تعالی ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالی ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالی جو تمام پروردگار عالم، تمام عالم کا پروردگار ہے۔ 6 دن یہ کون کون سے ہیں؟ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ۔ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اسی لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی ہے قطع کرنا، کاٹنا، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا، کٹ گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہوتا ہے، یا یہ وہ دن ہے جو 1000 سال کا ہے، جس دن کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کے دن کی گنتی ہوگی؟ یعنی کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا دن یا اس دنیا کا دن؟ بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام تھا ہی نہیں، آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا، اور دوسرا یہ عالم بالا کا واقعہ ہے،
جس کو دنیا سے کوئی نسبت ہی نہیں، اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعی طور پر کوئی بھی بات نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تو صرف لفظ کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو الگ الگ بتدریج پیدا فرمایا۔ اس کی بھی اصل حکمت اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلایا ہے۔ واللہ اعلم۔ استوا، قرار پکڑنا، اس کو ہم بلا کیف اور بلا تشبیہ یہی مراد لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالی عرش پر بلند ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے اور مستقر ہے، قرار پائے ہوئے ہے، لیکن کس طرح، کس کیفیت کے ساتھ، کس حیثیت میں، اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال نہیں، کوئی چیز نہیں اور ہو سکتی بھی نہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی دراصل کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ بات کو بیان کرنا تشبیہ نہیں ہے۔ اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص سے ثابت ہیں ان پر بلا تعویل اور بلا کیف و تشبیہ ایمان رکھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ حسیساً، نہایت تیزی سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے، دیر نہیں ہوتی۔ ہم انتظار کرتے ہیں نا، دودھ والا ابھی تک نہیں آیا، آج دیر ہو گئی یا پتہ نہیں آئے گا بھی کہ نہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، ہر مذہب کے ہر ماننے والے پیروکار اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ رات ہے تو صبح ضرور ہوگی، صبح ہے تو دن ڈھلے گا بھی، شام بھی ہوگی اور پھر رات آئے گی۔ دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً ختم ہو جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن کا اجالا جاتا رہتا ہے، اور سب دور اور نزدیک ہر طرف سیاہی چھا جاتی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی عرش پر قائم ہوا، جلوہ فرما ہوا، مستوی ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام مخلوق سے پھر کہا کہ ہو جاؤ، تو وہ سب کی سب ہو گئیں۔ قلم، آدم، جنت عدن، یعنی کتنا بڑا عرش ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کرسی پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ کرسی اللہ تعالیٰ کا فٹ سٹول ہے، اور عرش کی اصل مقدار اور قدر کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی جان سکتا بھی نہیں، کسی کو کوئی اس نے علم دیا ہی نہیں اس بارے میں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات کو دن پر ڈھانکتا ہے اور پھر دن رات کے آگے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ جس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دی، ہمارے لیے خوبصورتیوں کا اہتمام کیا، زمین پہ الگ طرح کی اور آسمان پہ اور طرح کی، جدھر بھی نظر پڑتی ہے قدرت کے کرشمے، قدرت کی کارسازیاں، صنعت کاریاں، قدرت کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، کوئی دیر نہیں کرتے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، ہوائیں، سب کچھ اسی کی تخلیق ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ قرآن بہت خوبصورت منظر کشی کرتا ہے۔
قرآن کے مقامات ہیں جہاں دل ہل کے رہ جاتا ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، عین الیقین حاصل ہوتا ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین آتا ہے کہ اللہ کے وعدے بالکل سچے ہیں، اس کی تمام تر خلق اس کا امر ہے، اس کی تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دے رہا ہے، یاد دہانی کروا رہا ہے، مخلوق پر خالق اللہ ہے، حکم بھی اسی کا، مرضی بھی اسی کی، پوری کائنات جب اس کی مرضی مان رہی ہے تو اے انسان تو اس کا حکم نہیں مانے گا؟ کسی کی مجال ہے جو ایسا کرے؟ تو ہم کسی بھی سطح پر ہیں، والدین ہیں، اولاد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جاب لیس ہیں، جاب ہولڈر ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، اللہ کی اطاعت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین۔